لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ اسدالدین اویسی یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی؟ ارے تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے، اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم زنا کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں؟ صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بنو گے، جب تم گناہوں سے دور رہو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر۔ صلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصی پر کامیابی حاصل نہیں کیا، اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا۔ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ صلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا۔ لوگ اس سے بولتے تھے صلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو، تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا؟ تو صلاح الدین کہتا تھا کہ قبلہ اول ہمارا رہا ہے۔ 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا، وہ جگہ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے، اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کرتے صلاح الدین کیسے مسکرائے گا؟ صلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب قبلہ اول میرے ساتھ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، تم آج آرام سے حیدرآباد میں بیٹھے ہو، تمہارے گھروں پر بم نہیں گر رہے ہیں، تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے، تم بے گھر نہیں ہوئے ہو الحمدللہ، مگر غزہ کے غریب لوگ 21 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تمام غزہ کے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے اور اس کو سیکیورٹی زون بنا کر ان کو سینائی کے صحرا میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ کوئی دنیا خاموش ہے، سناٹا ہے۔ ارے جس نے مارے ان کو دیکھو، مگر ان غزہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میڈیا میں ایک طرفہ رپورٹنگ کہ ایسا ہوا، ویسا ہوا، فلاں ہوا۔ ارے کبھی تم نے دیکھا 70 سال سے اسرائیل آکیوپائر ہے، اسرائیل آکیوپائر ہے، فلسطین آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، آکیوپیشن تم کو نہیں دکھتا، ظلم تم کو نہیں دکھتا۔ بتاؤ، جس کے پاس کمزور ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جس کو بے گھر کر دیا گیا۔ اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے، غزہ سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کیا ہے؟ جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسریٰ بعبدہ، جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غزہ سے رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے۔ کہاں ہوگا حشر کا میدان؟ اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا، اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا۔ پھر آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ کہاں ہوگا حوض کوثر؟
اسی فلسطین سے لے کر مدینے تک احادیث میں آیا، علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لو آپ۔ مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ یاد رکھو، موت سے ڈرنے والے ہم نہیں، ہم اپنا مقدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے، تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو۔